السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افأمن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ سورہ اعراف میں سلسلہ وار ان قوموں کا تذکرہ ہے جن قوموں پر دنیا ہی میں عذاب آیا اور اس عذاب کے نتیجے میں ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا، قانون فطرت، کہ اگر انسانی آبادی اور بستی میں رہنے والے لوگ ایمان اور تقوی کی روش پر قائم رہتے، ایمان لانے کے بعد تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، خدا ترسی اور خوف خدا کے نتیجے میں گناہوں سے بچتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو پھر ہم لوگوں پر آسمان و زمین سے برکتوں کی دہانیں کھول دیتے۔ آسمان و زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ مناسب بارش اور اس کے نتیجے میں اچھی پیداوار۔ لیکن چونکہ ان قوموں نے نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے جو خوشحالی ان کو دے رکھی تھی اس خوشحالی کی وجہ سے اترانے لگیں اور گنہگاری کی راہ پر چلتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب بندوں میں ناشکری آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری آتی ہے، اللہ رب العالمین جو خوشحالی دیتا ہے اس پر لوگ اترانے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا پھر اللہ کو اگر یاد بھی رکھا، دین و ایمان کو یاد بھی رکھا، تو صرف اس کو مسجدوں کے اندر لا کر کے بند کر دیا نماز کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آفتیں بھیجتا ہے، مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جانی اور مالی نقصان سے دو چار کر دیتا ہے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ بڑا عذاب تو مرنے کے بعد
قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ لوگوں کو چکھاتے رہتے ہیں. کبھی بادبانی طوفانی بارش کس شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، آگزنی کی شکل میں، آپس میں لڑا کر کے بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی سزاؤں سے دوچار کرتا ہے، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ غور کریں، لوگ اس پر غور کریں. ابھی پچھلے ہفتے امریکہ کے صوبہ کیلیفورنیا جو دنیا میں بے حیائی میں نمبر 1 پر آتا ہے، وہاں ایسی آگ لگی کہ خود وہاں کی میڈیا نے اس کو تسلیم کیا یہ قدرت کی طرف سے آفت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آگ بجھانے کے یا آگ پر قابو پانے کے جتنے ذرائع اور سادھن ہوتے ہیں سب استعمال کر لیا. ساری سائنس اور ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی. اس پر مسلمانوں نے خوب تبصرے بھی کیے، اس پر خوب تبصرے بھی کیے. ابھی الہ آباد پریاگ راج میں کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، کئی لوگ مر گئے اور ابھی بھی مر ہی رہے ہیں. کیا حج کے سفر پہ نہیں مرتے ہیں؟ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ کیا وہاں بھگدڑ نہیں ہوتی ہے؟ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ قانون قدرت سب کے لیے ایک ہے دنیا میں. لعلہم یرجعون، آفتوں میں مبتلا کرتا اللہ تعالیٰ، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے کہ لوگ اپنے عمل اور کردار پر غور کریں، خدا ترسی کی زندگی گزاریں، اللہ کا خوف کھائیں، اللہ کو پکاریں، اس سے خوف کھاتے ہوئے بھی اور اس کا شوق و رغبت رکھتے ہوئے بھی. اس مضمون کی آیتیں خوب ہیں قرآن کریم میں. اچھا، اللہ تعالیٰ آفت یا عذاب دنیا میں کب بھیجتا ہے؟ کسی انسانی بستی یا انسانی آبادی کو اللہ رب العالمین بڑی بھاری مصیبت سے دوچار کرنا چاہتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ جب ہم کسی انسانی بستی اور آبادی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں، جانی اور مالی نقصان سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، تو امرنا مترفیہا، تو سب سے پہلے وہاں کے خوشحال طبقے کی مت ماری جاتی ہے، جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، جن کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، جن کی تجوریاں بھری رہتی ہیں، جن کے پیٹ بھرے رہتے ہیں، خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں. پھر وہ جم کر کے اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، کھلم کھلا نافرمانیاں، بڑے بڑے گناہ کے کام، بے باک ہو کر، بے خوف ہو کر، گناہ پر دلیر ہو کر. گویا ان کے عمل بسا اوقات اللہ کی قدرت اور اللہ کی گرفت اور پکڑ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے. فحق علیہ القول، جب نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہماری طرف سے عذاب کا حکم ایسی آبادی اور بستی پر لاگو ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا، پھر ایسی آبادی اور ایسی بستی کو ہم ملیا میٹ کر دیتے ہیں، تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں. گناہ سے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں کبھی بھی پکڑ فرما سکتا ہے.
بہت ممکن ہے کہ ہماری گنہگاری اور ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارے گھر کے کسی فرد پر کوئی آفت آ جائے، کوئی بڑی بیماری لگ جائے، کسی کو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی اور حادثے کا شکار ہو جائے، اچھا خاصا کاروبار فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، بڑے گھاٹے سے دو چار ہو جائے، ان ساری شکلوں سے اللہ تعالیٰ نے انتباہ کیا کہ ڈرتے رہنا۔ آیت نمبر یہاں 97 اور 98 میں اللہ رب العالمین نے سوال بھی کیا ہے، جس سوال میں تعجب بھی اللہ کی طرف سے، افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا انسانی بستی کے رہنے والے، انسانی آبادیاں اس بات سے بے خوف ہو چکی ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات کے وقت جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ عام طور پر آفتیں غفلت کے وقت آتی ہیں۔ یا کیا انسانی بستیاں اس بات سے بے خوف ہو چکی ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے دن چڑھے جبکہ وہ اپنے کام کاج میں اور کھیل و تماشے میں مشغول؟ کیا ان باتوں سے بے خوف ہو گئی انسانی آبادی؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم کو زمین کی تہوں میں دھسا دے اور زمین لرزنے لگے؟ بے خوف ہو گئے ہو کیا؟ عذاب کی جتنی شکلیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری شکلیں یا ساری شکلوں میں عذاب انسان پر آ چکا ہے۔ قارون دھسایا گیا تھا، کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر و شرک کو بیان نہیں کیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھ جائیے، قارون کا جہاں بھی تذکرہ ہے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ یہ فرعون کو الہ اور معبود مانتا تھا، نہیں بیان کیا ہے۔ کس چیز کو بیان کیا ہے؟ دولت پر اس کے گھمنڈ کو، دولت پر اس کے گھمنڈ کو، بڑائی کو، اتراہٹ کو، اور اس دولت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا جس دولت سے، اس دولت کی وجہ سے وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو گھٹیا سمجھتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا یہ نالائق۔ اس سے پہلے درس دیا تھا نا، حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، بلکہ اہل علم نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ تو کیا تم لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ رب العالمین من فی السماء، جو آسمان پر ہے، قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات آسمان پر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ قرآن و حدیث اور جمہور محدثین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات آسمان اور عرش پر ہے، اس کا علم، اس کا احاطہ، اس کا گھیراؤ، اس کی پکڑ اور گرفت ہر چیز پر ہے، لیکن اس کی ذات آسمان پر، عرش پر، جو عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا
तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, फसतअलमून कैफ नज़ीर, उस वक्त जान लोगे कि मेरा डरावा और मेरी चेतावनी और मेरी वार्निंग कैसी होती है। लेकिन उस वक्त का जानना कुछ भी काम नहीं आएगा। इसी सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 4 में बिल्कुल शुरू में फरमा दिया है, कम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून, कितनी बस्तियों को हमने हलाक व बर्बाद कर दिया, इंसानी आबादी को खत्म कर दिया, रात के वक्त या दोपहर के वक्त जब वो कैलूला कर रहे थे रहने वाले उन बस्तियों के, गफलत के वक्त। फिर जब हमारा अजाब आ गया, फमा काना दाअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, जब मेरा अजाब आया जिसको टाला नहीं जा सकता, मेरी पकड़ में वो पकड़े गए जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, तब इकरार किया और माना, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, ये हमारे जुल्म का नतीजा है, ये हमारे जुल्म का नतीजा है। लेकिन उस वक्त का मानना कुछ भी काम नहीं आता है। ये कानून सबके लिए है। हम अगर किसी तरह नमाज पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर नसीहत सुन लिया, सुना लिया, तो इस कानून से हम मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है, ये सबके लिए। इस्लाम नाम है कुछ काम करने का और कुछ कामों को छोड़ने का। करने के काम जो मामूरात कहलाते हैं, जिनका हुक्म दिया है, छोड़ने के काम जो मनहियात हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। मुसलमानों ने आज ये समझ रखा है कि इस्लाम सिर्फ मामूरात है, करने के, छोड़ने के नहीं। हम करने के काम किसी हद तक कर तो लेते हैं, लेकिन छोड़ने वाले काम में जिसमें हम मुब्तला हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। मोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जो भाई लोग, हर मस्जिद में ऐसे नमाजी मिलेंगे, नमाजी की बात करते हैं, जो भाई लोग फजर की नमाज बाजमात नहीं पढ़ते हैं, वो साल भर नहीं पढ़ते हैं। इस आदत को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते हैं? हमसे आपसे मिलने जुलने वाले कितने ऐसे होंगे नमाजी हैं, लेकिन इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। सूद, ब्याज, हराम, जिन चीजों को इस्लाम ने हराम करार दिया है, जिसकी आमदनी हराम की, मुब्तला है, नहीं छोड़ेंगे उसको, भले नमाज पढ़ रहे हैं, नसीहतें सुन रहे हैं कि ये हमारा धंधा है, ये हमारा कारोबार है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इस्लाम सिर्फ करने के काम का नाम नहीं, बल्कि कुछ काम करने के हैं और कुछ काम छोड़ने के हैं। दोनों को लेकर के चलेंगे तब इस्लाम मुकम्मल होगा अमली एतबार से। तो क्या बस्तियों में रहने वाले इंसानी आबादियां इस बात से बेखौफ हो गई हैं कि हमारा अजाब उन पर आ पड़े? कब? दिन चढ़े, जब आदमी फ्रेश और ताजा दम होकर के काम में जाने का वक्त होता है, उस वक्त देखिए रोड का क्या मंजर होता है, सड़कों का क्या मंजर होता है, कैसी ट्रैफिक होती है। उस वक्त एकदम से कोई आफत आ जाए, एकदम गफलत का वक्त है, सबके दिमाग में एक ही नशा होता है कि हमें अपने काम पर जाकर के पहुंचना और काम शुरू करना है। अफा अमीनू मकरल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहा है, अफा अमीनू मकरल्लाह, सवाल भी है और अल्लाह की तरफ से इंसानों की गफलत पर ताज्जुब भी है।
کیا انسانی آبادی اس بات سے بے خوف ہو چکی ہے، اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو چکی ہے، اللہ کی سزا سے بے خوف ہو چکی ہے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی پکڑ، اس کی سزا اور اللہ کی چال سے وہی لوگ بے خوف اور نڈر ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے، گھاٹے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالی انسانوں کی کوتاہیوں کو، برائیوں کو کب تک برداشت کرتا ہے؟ کب تک برداشت کرتا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب ایسا نہیں کہ وہ انسانی آبادی اور بستیوں کو ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے ہلاک کر دے، جبکہ ان بستیوں میں اصلاح اور سدھار کرنے والے لوگ بھی ہوں۔ برائیاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کرنے والے ہیں، اور ان برائیوں کو دیکھ کر کے بے چین رہنے والے بھی ہیں، اور اس بے چینی کے نتیجے میں وہ اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ وہ حدیث بار بار سنتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے فرمایا، قسم کھا کر کے، نبی کی قسم، اللہ اکبر، تم لوگ دوسروں کو بھلائی ضرور سکھانا، بھلائی کا حکم دینا، یہ مامورات ہیں، اور برائی سے روکنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت قریب ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بہت دور ہے، لیوشکنا، ایشاک قربت کو بتاتا ہے، قریب ہونے کو، اگر اس میں غفلت کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے کوئی آفت اور عذاب بھیج دے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، امریکہ میں آگ لگ گئی، دیکھا ہوگا نا کیسے کیسے تبصرے مسلمانوں کی طرف سے آئے ہیں، غزہ کا بدلہ اللہ نے لے لیا۔ اللہ نے کیا لیا نہیں لیا یہ انسان جانتا ہے کیا؟ غزہ پر جو ظلم ڈھایا اس ظالم نے بدلہ لے لیا، اللہ جانتا بھائی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی نے قسم کھا کر کے کس کو یہ مطلب تنبیہ کی ہے، چیتونی دی ہے کہ بھلائی پر قائم رہ کر کے دوسروں کو بھلائی سکھانا، اور برائی سے بچ کر دوسروں کو برائی سے روکنا، نہیں تو بہت قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر کوئی سزا بھیج دے۔ یہ تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں۔ ثم تدعونہ، پھر اس کو تم پکارو گے، جب کوڑے برسیں گے تب دعائیں کرو گے، ہے نا؟ وہ ہے نا شیر کا مصرع، بتوں نے رنج دیا تو خدا یاد آیا۔ اب خدا کو یاد کر رہے ہو، اب دعاؤں میں لگ گئے، فلا یستجاب لکم، جب تمہاری روش اور تمہارا رویہ ایسا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی نہیں قبول کرے گا۔ یہ سارے آثار اب ہم مسلمانوں کی زندگی میں دکھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ، اس کے عذاب، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معاصیک۔ اللہ کے نبی ایک لمبی دعا پڑھتے ہر مجلس میں، کوئی بھی مجلس ہوتی آپ ان دعاؤں پر
مجلس کو ختم کرتے. اس کا پہلا جملہ ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اس کے بعد اور بھی 2-3 جملے ہیں. تو اللہ پہلا جملہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمارے اندر تو اپنی اتنی خشیت اور خوف پیدا کر دے جو خشیت اور خوف میرے اور تیری نافرمانی کے بیچ پردہ اور آڑ بن جائے. معاذ اللہ کیا نبی کوئی بھی نبی اللہ سے کم ڈرتا رہا ہوگا کیا؟ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے نافرمانی سے. اللہ کے بچانے سے سارے انبیاء معصوم ہیں. اللہ کے بچانے سے گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ نے بچایا ہے. بشر ہونے کے ناطے کسی نبی سے کوئی کوتاہی ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معاف بھی کروا لیا اور اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا. تو یہ ہم کو اور آپ کو اور آنے والے مسلمانوں کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ تو اپنا ڈر اور خوف اتنا میرے اندر پیدا فرما دے کہ وہ ڈر اور خوف میرے اور تیری نافرمانی کے بیچ کیا ہو جائے؟ آڑ بن جائے. وہ خوف روکے. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ اللہ کی سزا اور پکڑ سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, مرنے کے بعد جنت نصیب فرمائے, جہنم سے بچائے, اور جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت اور دین و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ